آپ نے کبھی کسی ماں کو رات کے سناٹے میں اندھیرے میں اکیلے بیٹھے دیکھا ہے، جہاں گھر بھرا ہوا ہے، بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور شوہر اپنی زندگی میں، لیکن ایک ماں جس کے دل میں ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں، ایک عورت ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتی ہے، صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، رات میں سب سے آخر میں سوتی ہے، بچوں کی تعلیم، شوہر کا کھانا، گھر کے کام اور گھر کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا دھیان رکھتی ہے، صبح سے شام تک کی چھوٹی سے بڑی ہر ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لیتی ہے، پھر چاہے گھر بھرا ہوا ہو یا خالی، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ بہت سی مائیں پھر بھی خود کو اندر سے اکیلا محسوس کرتی ہیں، کیوں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ نے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی محبتوں کے بعد بھی ماں اکیلی کیوں رہ جاتی ہے؟ آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی، تو یہاں آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس پہ عمل بھی کیجیے گا اور اس کو سمجھیے گا بھی، اور وہ باتیں آپ سے شیئر کروں گی جو میں نے اپنی ارد گرد کی عورتوں سے سنی، دیکھی، محسوس کی، اسپیشل اپنی ماں سے، اپنی خالاؤں سے، اور جو بھی میری زندگی میں مجھ سے بڑی لیڈیز ہیں۔ ہر عورت کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہوئے ہیں، اور کسی کے بچے اپنا گھر بسا چکے ہیں، مطلب اپنی ایک الگ دنیا میں مصروف ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہر ایج کی عورت کے لیے یکساں مفید ویڈیو ہے، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسی ہے؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہاں میری روٹین آپ دیکھیے گا، گروسری لے کر آئی تھی، میں ساتھ ساتھ گروسری سنبھالوں گی اور ساتھ ساتھ اس خوبصورت سے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس لیے پیاری بہنوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایک پوائنٹ آپ کی مدد کر سکے یا آپ کی کسی پیارے کی زندگی بدل سکے۔ سب سے پہلی چیز کہ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اگر پوری زندگی اپنے خاندان، اپنے بچوں، گھر پر لگا دیں گی تو بدلے میں ان کو وہی محبت، وہی اپنائیت، وہی اپناپن ملے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو حقیقت میں ملتا کچھ نہیں ہے۔ ان سب میں عورت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی کھو دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج میں آپ کو 10 چیزیں بتاؤں گی جو آپ نے اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کرنی ہے۔ معلوم ہے کہ زندگی میں ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، روزگار، بچوں کی ذمہ داریاں، وقت کی کمی، لیکن کبھی کبھی ہم انہی مصروفیات میں اس ہستی کو ہی بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں جینا سکھایا تھا۔ ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے وقت دو، وہ صرف انتظار کرتی ہے، کبھی دروازے کی آواز سنتی ہے، کبھی فون کی گھنٹی، تو کبھی کسی کے قدموں کی چاپ، اور کئی بار شام گزر جاتی ہے مگر کوئی نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ ماں مضبوط ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سب سے مضبوط انسان بھی محبت کی کمی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں میں اپنی پیاری بہنوں کو، اپنی پیاری بڑی جتنی بھی مجھے دیکھنے والی ہیں، سب کو صرف 10 پوائنٹ بتاؤں گی جن پہ آپ نے عمل کر کے اپنی زندگی کو ٹوٹلی چینج کرنا ہے، ڈیوائڈ کر دینا ہے، اور صرف بچوں تک اپنی زندگی کو محدود نہیں رکھنا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی غلطی میں کہوں گی جو ہم عورتیں کرتی ہیں، جو اسپیشلی مائیں کرتی ہیں، کہ اپنی جو ہے نا ذات کو ہی بھول جاتی ہیں۔ کرتی ہیں نا ہم ایسا، ہم اپنی ذات کو بھول جاتی ہیں۔ ہر عورت صرف ماں نہیں ہوتی، وہ ایک انسان بھی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی، صحت اور سکون کا بھی خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے بچوں، گھر اور فیملی کا، لیکن ہم مائیں ان سب میں سب سے پہلے جس چیز کو بھولتی ہیں یا کھو دیتی ہیں نا، وہ ہے ہماری اپنی ذات۔ تو اپنی ذات کو آپ نے سب سے پہلے امپورٹنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری غلطی جو مائیں کرتی ہیں، جو ہم عورتیں کرتی ہیں نا،
बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, इसको गौर से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी ज़रूरियात ज़बान से बताएं। अक्सर हम करती क्या है ना कि हम औरतें, अगर हमारे मियाँ, हमारे बच्चे कोई हमें कुछ दिलाते भी हैं ना, तो हमें गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है, या हम कहती हैं कि नहीं इस चीज़ के बगैर भी गुजारा हो रहा था, या ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। या कभी कोई अच्छी चीज़ जो हमारा लेने का दिल चाह रहा होता है, हमें ऑफ़र भी कर रहे होते हैं ना हमारे बच्चे या हमारी मियाँ, तो हम सिर्फ ये सोच कर नहीं लेती कि चलो घर की कोई और चीज़ आ जाएगी। ये सबसे एक बड़ी गलती है जो हमारी ज़ात को तन्हा कर देती है, अकेला कर देती है, बेबस कर देती है, और हमें लगता है कि हम शायद हैं ही नहीं इस दुनिया में। तो अपनी ज़रूरत आपने ज़बान से बतानी है, घर वाले दिल नहीं पढ़ सकते। अगर आपको आराम चाहिए, मदद चाहिए, वक्त चाहिए, तो मोहब्बत से ज़रूर बताइए। कभी भी खुद से कोई करेगा इस चीज़ का इंतज़ार ना करें। देखें, आप जब अपनी कदर नहीं करती ना, तो प्यारी बहनों, आपके बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। वो भी ना तो आपको इम्पोर्टेंट देते हैं और ना ही आपकी कदर करते हैं। माज़रत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है ना, हकीकत होता है ना ऐसे, जब हम खुद ही अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देती, कदर नहीं देती, एज़ इट इज़ जो चल रहा होता है उसको चलाती हैं, तो सबको आदत हो जाती है कि ये जैसे इसको चलाओ ये चलती रहती है। तीसरा पॉइंट, सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से अपनी बहनों को कहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगला और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर वक्त कुर्बानी मत दें। देखिए, कुर्बानी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप खुद ख़त्म हो जाएं। वक्त की कुर्बानी हम माएँ दे देती हैं, अपने आराम की कुर्बानी, अपनी ज़ात की कुर्बानी, यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद की कुर्बानी। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें ऐसी होंगी जो घर में हर मनपसंद खाना, हर उस शख्स की मनपसंद खाना बन रहा होगा जो हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हमारी अपनी ज़ात कहाँ है, हमारी पसंद कहाँ है, नहीं होती ना, उसको भी हम कुर्बान कर देती हैं। हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है तो हम इसलिए नहीं बनाती कि ये हमारे बच्चे नहीं खाते, ये हमारे मियाँ नहीं खाते, तो चलो भाई हम इसको नहीं बनाते। तो प्यारी बहनों, हर चीज़ पे कुर्बानी देना बंद कर दें। ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है। अगली चीज़, चौथा पॉइंट जो हमारी हर बहन, हर मेरी माँ में, हर मेरी बड़ी में है कि वो इस चीज़ का इज़हार नहीं करती। अपनी पसंद और नापसंद का इज़हार नहीं हम करती। हर फैसले में हम सिर्फ दूसरों की पसंद देखती हैं। कभी अपनी पसंद की चाहे कपड़े या खाना भी चुनना हम पसंद नहीं करती। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशी, दूसरों की पसंद देखती हैं, उसी में जीती हैं, उसी में ज़िंदगी गुजार देती हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ना ये बच्चे आपके काम आने वाले हैं, ना आपके मियाँ। तो आपने 2 दिन की ये ज़िंदगी अगर खुशी से जी ली तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होंगे और आप वक्त से पहले बूढ़ी भी नहीं होंगी। तो इसलिए प्लीज़ अपनी पसंद नापसंद का ख़याल रखते हुए अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएं। आपको ज़िंदगी जीने का हक़ है, ये हक़ आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, आपके बच्चे भी नहीं। तो फिर आप क्यों किसी को ये हक़ देती हैं? आपने आज से अपनी पसंद नापसंद का ख़याल रखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मियाँ के लिए कपड़े प्रेस करके रखती हैं उनकी पसंद के मुताबिक, आप बच्चों के लिए खाना बनाती हैं उनकी पसंद के मुताबिक, आप रूम डेकोर करती हैं या रूम को साफ़ रखती हैं अपने बच्चों, अपने घर के हर मेंबर की पसंद के मुताबिक। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी ज़ात को भी अहमियत देनी है। अगली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदा मंद है और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी को भी आसान बनाएगी। आप तन्हा भी फ़ील नहीं करेंगी। है कि अपने बच्चों से हेल्प लें, उनको खुद मुख्तार बनाएं। हर काम खुद करने की बजाय ना आप अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाएं। इससे वो आपकी कदर भी करेंगे और ज़िंदगी जीना भी सीखेंगे। हम अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन में ले जाती हैं
کہ انہوں نے ہل کے بیڈ سے پانی بھی نہیں پینا ہوتا. لٹرلی میں نے اپنی لائف میں اپنے ارد گرد ایسے بچے دیکھے ہیں جو بیڈ پر بیٹھ کر آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, آوازیں کس رہے ہوتے ہیں ماں پہ کہ ماما پانی دے دے, ماما یہ دے دے اور وہ دے دے. تو پیاری بہنوں, یہ صرف آپ اپنے آرام کو تو ترجیح نہیں دے رہی, اپنی ذات کو تو آپ نے روند ہی دیا ہے, لیکن پلیز اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں, ان کو ذمہ دار بنائیں. اس سے وہ آپ کی بھی قدر کریں گے. جب وہ ورک لوڈ ان پر آئے گا, تھوڑے بہت گھر کی ہیلپ کاموں میں جب وہ آپ کے کریں گے, تو وہ اس چیز کو پہچان پائیں گے کہ ہماری ماں ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہے. تو وہ اس محنت کی قدر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ زندگی جینا بھی سیکھیں گے. ہم اپنے بچوں کو اتنا ممی ڈیڈی بنا دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں تھوڑی سی کوئی مشکل آتی ہے, یہاں تک کہ 1 گھنٹہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے نا, ان کو 1 گھنٹہ بنا پنکھے میں بھی بیٹھنا پڑے نا, تو وہ ہماری جان کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو ذمہ دار بنائیں تاکہ وہ زندگی کو پہچان سکیں اور اچھے طریقے سے جی سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتوں کی قدر اور اہمیت کو بھی پہچان سکیں. پوائنٹ نمبر 6, اب تک کی ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ پیاری بہنوں سے گزارش کہ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے, آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے, اور اپنی کسی پیاری سی بہن کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ اپنی صحت کو نظر انداز. جو ماں اپنی صحت کو نظر انداز کرتی ہے نا, وہ سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے. اپنا چیک اپ, آرام اور اچھی غذا کو ترجیح نہ دینا. بہت ساری مائیں, ہم بہت سی لیڈیز سب سے پہلے بچوں کی اسکول فیس دیتے ہیں, گھر کا راشن ڈلواتی ہیں, رینٹ دیتی ہیں, لیکن اگر ہمیں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ملی بھی ہوتی ہے نا, تو ہم اس کو چھوڑ دیتی ہیں کہ اگلے مہینے چیک اپ کرا لیں گے. آپ یقین مانیں, ایک چیز برسات کا موسم ہے, ایگزامپل دیتی ہوں, رکھتے ہیں وہ خراب ہو رہی ہے, کیا آپ اس کو اگلے مہینے تک رکھا چھوڑ دیں گی؟ نہیں نا, اگر چھوڑیں گی تو وہ گل سڑ جائے گی. بالکل ایسے ہی اگر آپ بلڈ پریشر, شوگر یا ایون کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں, 1 منتھ اگر آپ اپنی میڈیسن کو, اپنی چیک اپ کو ریگولیرٹی نہیں دیں گی, تو وہ چیز اتنی خراب ہوگی کہ اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور وہ عورتیں جو اپنی صحت کو نظر انداز کرتی ہیں, بالکل میں بھی کرتی ہوں, ہم سب مائیں, سب عورتیں ہی کرتی ہیں, لیکن اپنی پیاری بہنوں کو کہنا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہتی, صحت بہت بڑی نعمت ہے, صحت ہوگی تو آپ کچھ کر پائیں گی. یہ بچے, یہ گھر, یہ فیملی ممبرز کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے ارد گرد سنا ہوگا کہ جب ہم بیمار پڑ جاتی ہیں نا, تو ہمارے ارد گرد کے لوگ, ہمارے بچے, ہمارے میاں, ہمارے سسرال والے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ سنا ہوگا نا آپ نے کہ اپنا خیال نہیں رکھتی. اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یہ الفاظ آپ کو اکثر ہی آپ کے کانوں میں گونجے ہوں گے, آپ کو سننے کے لیے ملے ہوں گے. کوئی یہ نہیں دیکھتا آپ کی محنت, کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ صبح سے شام کپڑے دھو رہی تھی, برتن دھو رہی تھی, کچن صاف کر رہی تھی اور گھر کو پرفیکٹ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی تھی. نہیں, جب آپ کو ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی, اپنی صحت کو کیوں نظر انداز کیا. تو پیاری میری دیکھنے والی جتنی بھی میری بڑی ہیں, چھوٹی ہیں, میری بہنیں ہیں, ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی صحت کو آپ نے سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی پر رکھنا ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں. اگر آپ اس کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں گی تو آگے چل کے آپ اکیلا بھی محسوس نہیں کریں گی, کیونکہ جب صحت اچھی نہیں ہوتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, مایوسی ہمارے ارد گرد چھا جاتی ہے اور ہمیں زندگی ہی بوجھ لگنے لگتی ہے. اگر اپنی زندگی کو بوجھ نہیں بنانا چاہتی تو ابھی سے اپنا خیال رکھنا شروع کیجیے. پوائنٹ نمبر 7 کہ اپنی دوستیاں, اپنے رشتے جو ہیں نا, اپنے برقرار رکھنے ہیں. صرف بچوں کے گرد اپنی پوری دنیا نہیں گھمانی, بچوں کو اپنی پوری دنیا نہیں بنانا. بہنیں, سہیلیاں یا قریبی رشتوں سے رابطے ضرور رکھیں. میری یہ عادت ہے, میں اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بہت رابطوں میں سست ہوں. میری کلاس فیلوز, میری اسکول فیلوز, جاب کرتی تھی میری کولیگس, کسی سے بھی میرا کانٹیکٹ نہیں رہا جب سے میری شادی ہوئی ہے. گھر بچوں میں اتنی بزی ہوئی ہوں,
اب میں نے پھر سے اپنی دوستوں سے بات چیت شروع کی ہے، ان کے لیے وقت نکالا ہے، یہ مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ تنہا اکیلا نہیں رہنا چاہتی تو صرف بچوں کو اپنی پوری دنیا مت بنائیں، بلکہ اپنی دوستیاں ضرور قائم رکھیں، ان سے ملیں، ان سے رابطے رکھیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اسپیشلی اپنے دوستوں سے یا بہن بھائیوں سے رابطے صرف اپنے بچوں کی مصروفیات کے لیے کبھی مت چھوڑیں۔ یہ بچے آگے چل کر جب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا نا، یہ اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہو جائیں گے، تو تب آپ کے وہ رشتے، آپ کی وہ دوستیں آپ کی زندگی کا سہارا بھی بن سکتی ہیں، آپ کو مایوسی سے بھی نکال سکتی ہیں، اور آپ کو اکیلا پن بھی فیل نہیں ہوگا اگر آج آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گی۔ پوائنٹ نمبر 8 جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے سارے شوق اپنے ماں باپ کے گھر میں پوری کرتے ہیں، لیکن جیسے ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم اپنے شوق مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم پر پابندی بھی نہیں ہوتی۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے شوق ختم کر دیتی ہیں۔ کسی کو سلائی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو باغبانی کا شوق ہوتا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، جیسے کہ مجھے جو بکس جہاں مل جائے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ تو یا کوئی ہنر، آپ ایسا کام رکھیں جو آپ کو اندر سے خوشی دے، جو آپ کو کرنے میں خوشی ہوتی ہے، اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو اپنے شوق کبھی بھی ختم مت کریں، اپنے شوقوں کو ضرور زندہ رکھیں، اور ہر وہ کام کریں جو آپ کو دل سے خوشی دیتا ہے۔ ہر خوشی اولاد سے مت جوڑیں۔ جب ہم ہر خوشی ہی کا محور ہی صرف اپنے بچوں کو سمجھ لیتی ہیں نا، تو شاید ہم اپنی زندگی کو وہیں پہ جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہر خوشی اپنی اولاد سے جوڑنا، بے شک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، مگر زندگی کی خوشی صرف ان تک ہی محدود نہیں، آپ کی اپنی ذات ہے۔ آپ خود بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، تو اس لیے اپنی خوشیوں کا محور صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہرگز مت رکھیں۔ آخری اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میری ہر بہن کو دلی سکون دے گا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ یقین مانیں جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، تو انسان تنہائی میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اور دوسروں سے نا ضرورت سے زیادہ توقعات کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے، گھر، میاں، ہر چیز اپنی جگہ، لیکن اپنے رب سے تعلق مضبوط، تو آپ کی زندگی پرسکون اور حسین ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں کو صرف آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو ماں دوسروں کے لیے جیتی ہے اسے اپنے لیے جینا بھی ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ خوش رہنے والی ماں ہی گھر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ اپنی ذات سے محبت خود غرضی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ان باتوں پر عمل ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ اچھے سے موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ